प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी व्यूअर्स आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्र गुजारी कर सके। आज बड़ा खूबसूरत दिन है। आज फर्स्ट जो है रोज़ा है, आज ऐश वेडनेसडे है जिसे राख का बुध कहा जाता है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत अयाम के लिए, इस लेंट सीज़न के लिए जिसका आगाज़ हुआ है। और ये खूबसूरत लेंट सीज़न इट लीड्स अस टू अ गुड फ्राइडे। ये लेंट सीज़न जो है हमें बड़ी खूबसूरती के साथ गुड फ्राइडे की तरफ लेके जाता है। और जैसे ही गुड फ्राइडे का दिन आता है, यीशु मसीह ने उस प्लान को जिसे वो लेकर इस दुनिया में आया था पूरा किया। उसने कहा तमाम हुआ। आपकी बीमारियों से, दुखों से, रोगों से, तकलीफ़ों से उसने आपको रिहाई दी और मौत पर फतह पाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर रेज़रेक्शन संडे आता है, यानी ईद क़यामतुल मसीह जिसे हम सेलिब्रेट करने को है। वो मेरे लिए आया, वो आपके लिए आया, वो मेरे और आपके लिए मर गया और वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप फतहमंद ज़िंदगी को बसर कर सके। तो आइए इन आयाम में खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। मेरे अजीज़ों के जिस सज़ा के आप लायक थे उसने आपकी सज़ा को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सके। और गुनाहों की माफ़ी कोई और नहीं दे सकता, एक ही दे सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। तो इन खूबसूरत अयाम में खुदावंद की शुक्र गुजारी कीजिए। बाइबल हमें बताती है, लिखा है जब भी तुम रोज़ा रखो, वी हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट। मसीह में हमें आज़ादी है, हम कभी भी दुआ और रोज़ा में ठहर सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सीज़न को जो कि लेंट सीज़न है, इसमें भी आप खुदावंद का शुक्र अदा करें। कोशिश करें कि आप इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त स्पेंड करें। आप रोज़ा रखें और महज रोज़े का मतलब ये नहीं है कि फ़ाका करना, मील को स्किप करना, बल्कि खुदा की कुर्बत में आए, खुदा के नज़दीक आए और रिन्यूड योर सेल्फ, अपने आप को नया कीजिए। उन बातों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए जिनको ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी से निकाली जाएं और खुदा की मोहब्बत को और खुदा के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लें। फिर ही आपकी ज़िंदगी बाबरकत होगी, फिर ही ये लेंट सीज़न आपको गुड फ्राइडे की तरफ लेके जाएगा और फिर ही आप फतहमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बहुत ही शौक़ से देखते हैं, ना सिर्फ शौक़ से देखते हैं बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करता है। आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, आप बरकत पाएंगे। तो आए नाज़रीन, आपके साथ मिलकर आज के गेस्ट को वेलकम और खुशामदीद करते हैं और आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है उनका तल्लक यूएई दुबई से है। खुदा के खादम पास्टर अदील पेस कॉल टू वर्शिप मिनिस्ट्री से इनका तल्लक है। पास्टर अदील, वी वेलकम यू, गॉड ब्लेस यू। और लेंट सीजन आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर लॉरेंस रियाज हैं। पास्टर लॉरेंस रियाज, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। जी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह एल्डर इकबाल डैनियल, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। और पास्टर परवेज नदीम गिल, आपको भी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर लॉरेंस के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। प्यारे आसमानी बुजुर्ग बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरे पाक नाम की हम्द, तेरे पाक नाम की सिताश करता हूँ। खुदा बाप, शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए, इस बड़े फजल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मिन्नत करता हूँ खुदा बाप, प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदा, मैं सिस्टर जी को और तमाम खुदाम को खुदा तेरे हाथ में देता हूँ। तो सबको ले और अपने कलाम की खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये प्रोग्राम हम सबों के लिए और तमाम सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर लॉरेंस, गॉड ब्लेस यू। तो प्यारे भी एल्डर इकबाल डैनियल साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम देखते हैं लेंट सीज़न का यानी रोज़ों का आगाज़ हो गया और आज जो है
ہم دیکھتے ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جسے ایش وینسڈے یعنی راہ کا بدھ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں آج روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ روزہ کے حوالہ سے، لینٹ سیزن کے حوالہ سے دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سسٹر آپ کا اور فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کا، ویلکم. جنہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ آج لینٹ سیزن کو شیئر کر سکیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لینٹ سیزن کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. راہ کا بدھ ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر سٹارٹ سے یہی بتاتا ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے، پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرائیں، اپنے آپ کو خاکساری کی طرف لے کے جائیں، اپنے آپ کو جھکائیں. اور میرے نزدیک جو روزوں کا ایام شروع ہوا ہے تو اس میں ہم اس کو 5 چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. روزہ ہمیں سب سے پہلے صبر سکھاتا ہے، اس کے بعد یہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے، اس کے بعد ہمارے اندر جب ہم صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، یہ پھر یہ ہمیں احساس پیدا کرتا ہے. وہ احساس اپنے لیے، اپنے ارد گرد معاشرے کے لیے، اپنے ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارے اس احساس کے منتظر ہیں. اور پھر احساس کے بعد ہمیں عملی طور پر دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ دیتا ہے، بڑھاتا ہے، اور اسی قربانی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اپنے آپ کو توڑنا، اپنے آپ کو توڑ کر دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، دوسروں کے لیے قربان ہونا، دوسروں کے لیے کچھ کرنا. اور وہی قربانی کی طرف لے کے جاتا ہے جو ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دی ہے. یہ ہمیں اس سفر کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ وہی راستہ ہے جو لینٹ سیزن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. اور یسوع مسیح کی جب ایسٹر تک ہم اس پورے سیزن کو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم روزہ نہ صرف کہ اپنی بات سے، کام سے، خیالوں سے، منصوبوں سے، ارادوں سے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ ہم یسوع مسیح کی طرح قربان ہو رہے ہیں. اور ہمیں دوسروں کے لیے احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ٹوٹیں، دوسروں کے لیے کچھ کریں. اور جب ہم احساس کے ساتھ دوسروں کے لیے ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم صحیح طور پر یسوع مسیح کے پیروکار کہلا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. میرے بھائی اقبال ڈینیل، آپ نے اپنی ان باتوں کو شیئر کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ کے حوالے سے. واقع جو ہے ہمیں، میں دیکھتی ہوں گھر کے اندر بھی سم ٹائمز کسی نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو گھر کے اندر بھی جو ہے نا بڑا شور ڈالا ہوتا ہے، اور جو ہے ٹالرنس ہمارے اندر نہیں ہے، پیشنس ہمارے اندر نہیں ہے، اور خدا کی محبت سے ہم خالی ہیں. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت دفعہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ روزے نہ رکھیں. اگر آپ سارے روزے رکھ سکتے ہیں ویری گڈ، خداوند آپ کو برکت دے، توفیق دے. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے روزے آ رہے ہیں، میں نے اس دفعہ پورے روزے رکھنے ہیں، میں نے اتنے روزے رکھنے، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی ہے ہی نہیں. صرف جو ہے اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ شاید لینٹ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے. میں آپ سے التماس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی بھی آنی چاہیے. محض یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، بلکہ آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے، آپ کے اندر انکساری آنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے دوسروں کے لیے. میرے عزیزوں، میں نے پہلے بھی کہا وہ سزا جس کے ہم حقدار تھے، یسوع نے کیا کیا؟ اسے اپنے اوپر لے لیا. اس کی محبت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، جتنے آپ مسیح کے ماننے والے ہیں، آر وی لائک کرائسٹ؟ کیا ہم مسیح کی طرح ہیں؟ آج میرے عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اس لینٹ سیزن میں جب بھی آپ روزہ رکھیں، آپ خدا سے عہد کریں، خداوند میں تیری مانند بننا چاہتا ہوں. اس لینٹ سیزن کے اندر جب گڈ فرائیڈے آئے تو میں کہوں کہ میری زندگی سے حسد کا تمام ہوا، میری زندگی سے نفرت تمام ہوئی، میری زندگی سے بدکاری تمام ہوئی، میری زندگی سے بری باتیں تمام ہوئی. جب یہ ساری چیزیں تمام ہوں گی، ختم ہوں گی، اٹ از فنشڈ. اگر انگلش میں آپ پڑھیں تو لکھا ہے اٹ از فنشڈ. These all things must be finished in the name of Jesus. اگر آپ اس لینٹ سیزن میں خدا کے نزدیک ہیں تو یہ ساری چیزیں فنشڈ ہوں گی. and then you will go to the resurrection Sunday celebration. اور پھر آپ جی اٹھنے کی قدرت کے اندر نہ صرف اتوار کو سیلیبریٹ کریں گے کہ آج ایسٹر ہے یا عید قیامت المسیح ہے، بلکہ the power of the resurrection، مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت پھر آپ کی زندگیوں کے اندر کثرت سے
کام کرے گی. اس لیے آج لینٹ سیزن کے آغاز میں آج فرسٹ ڈے ہی جسے ہم راہ کا بت کہتے ہیں, ہمبل یور سیلف بیفور دا لارڈ, اپنے آپ کو خداوند کے آگے عاجز کر دیجئے. اپنے اندر سے جو آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, آپ کے اندر یہ جو عادت ہے کہ آپ کسی کو انکریج نہیں کرتے, آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے نیچے رہیں, ڈسکریج رہیں اور آپ بڑھتے چلے جائیں. کلام کے اندر لکھا ہے جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے خداوند اسے سیراب کرتا ہے. تو آئیے اس لینٹ سیزن کے اندر محض رسمی طور پر روزے نہ رکھیں, بلکہ آئیے اپنے لیے روزہ رکھیں, اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھیں, با مقصد روزہ رکھیں, اپنی ترقی کے لیے روزہ رکھیں. اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں, which need to be finished by Jesus, جنہیں ضرور ہے کہ وہ فنشڈ ہوں. تو آئیے ان باتوں کو خداوند کے سامنے رکھیے. یہ بڑا ہی خوبصورت لمحات ہیں جیسے جیسے ہم اس لینٹ سیزن میں سے گزرتے ہیں. اٹ ریمائنڈز us whole story, وہ ساری کہانی ہمارے آنکھوں کے آگے سے گزرتی ہے. محض کئی دفعہ کوئی لوگ کہتے ہیں شاید کالے کپڑے پہنے کوئی بری بات نہیں ہے, اٹس اے کلر, اگر آپ کو پسند ہے آپ پہنے, لیکن اگر اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پہننے ہیں کہ شاید سوگ کے لیے آپ نے پہنے ہیں, میرے عزیزو یہ سوگ نہیں ہے بلکہ یہ کہانی جو ہے یہ خوشی کی کہانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ان کے حوالے کر دیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اس لیے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں, اس نے تو آپ کو آزاد کر دیا ہے, لیکن کون سی چیزیں ہیں جن میں آج بھی آپ جکڑے ہوئے ہیں. تو آئیے اس لینٹ سیزن کے اندر وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں خدا کے نزدیک آئیں, اپنے اندر سے ان ساری باتوں کو نکالیے اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے انڈیل دیجئے. اور دوسروں کو بتانے کے لیے روزہ نہ رکھیں بلکہ اس لیے رکھیں تاکہ آپ کا باپ آپ سے راضی ہو. پریز دی لارڈ. تو پاسٹر عدیل صاحب اب میں چاہوں گی کہ آپ اس آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو روزہ کے حوالہ سے خداوند کے کلام میں سے شیئر کیجئے تاکہ آج میرا ایمان ہے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں برکت پا رہے ہیں اور مزید برکت پائیں گے. Amen. Once again, sister, thank you very much to you, to Pastor Imran and ساری آپ کے ٹیم کے لیے, ساری کوآرڈینیشنز کے لیے. روزہ ایک مسیحی زندگی کے اندر جو روزہ ہے وہ نامکمل ہے مسیحی زندگی جس میں روزہ نہیں ہے. میں اپنی کانگریگیشن کی طرف سے بھی تھینکس کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا. ہمارے چرچ کے اندر یو ای کے اندر ایوری فرائیڈے از اے کانگریگیشنل فاسٹنگ. صرف میں ہی نہیں, میرے لیڈرز ہی نہیں, پورا چرچ فاسٹ ٹوگیدر ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ ہم نے روزے کو بہت پیچھے لے گئے ہیں. کیونکہ میں 12 سال سے تقریباً یو ای میں ہوں اور آئی سی اینڈ ٹاک ٹو پیپل, تو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از نو امپورٹنس فار فاسٹنگ. لوگ کہتے ہیں یار فاسٹنگ کا لکھا نہیں ہے کہیں پہ, کوئی فرض نہیں ہے. میرے ساتھ کچھ بچوں نے بحث بھی کی کہ بھائی صاحب there is nothing like this کہ فاسٹنگ از سو کمپلسری. میں ایک بات آپ کے ساتھ مل کے پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو, تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ایمین. اب یہ یہاں پہ روزے کا ذکر بالکل دعا کے بعد آتا ہے. خداوند یسوع یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ جب تم دعا کرو, اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو. God expects his disciples to fast. وہ یہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ, کیونکہ جب انگلش ورژن پڑھتے ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ when you fast, اور وہ یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ, اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ تم روزہ تم رکھتے ہی ہوگے روزہ.
اور روزے کی بات کے بارے میں خداوند یسوع بہت کلیئر ہے کہ جب تم روزہ رکھو وین یو فاسٹ. ہمارے ہاں روزے کو وہ ویلیو دینا بہت کم ہو گئی ہے. جب میں نے اپنی زمینی زندگی سے ہٹ کے خداوند کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو میں ایک ایسے چرچ کا حصہ تھا جہاں پہ 10 سے 20 لوگ آیا کرتے تھے صرف, اور ہمارے خادم نے انہیں 10 لوگوں کو چنا, نوجوانوں کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کے روزہ رکھتے ہیں کہ خداوند اس گھر میں پرانے لوگوں کو لے کے آئے. ہم نے روزے رکھنے کسی پلانز کے ساتھ خداوند کے سامنے, اور وہ چرچ فیصل آباد کا سب سے بڑا چرچ ہے اس وقت. مقصد یہ نہیں ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں اب چرچ کو بھر دیا, خداوند نے ایمانداروں سے اپنے لوگوں کو بھرا. روزے میں طاقت ہے, روزہ حالات بدل دیتا ہے. جب ایسٹر نے روزہ رکھا اس نے کانگریگیشن کو روزہ رکھنے کے لیے بولا, اس نے کہا کہ اسرائیل 3 دن کا روزہ رکھے. اور خداوند کے پلانز بدل جاتے ہیں. خداوند آپ کے لیے بھی آج پلان بدل سکتا ہے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے خداوند کے قدموں میں روزے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ موقع ہے 40 دن جو خداوند ہمیں دیتا ہے, یہ بیسیکلی یہ 40 دن نہیں ہیں, یہ آنے والے 40 سال ہو سکتے ہیں کہ شاید ان 40 دنوں میں آپ کی ٹریننگ ہو کہ آپ نے خداوند کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے. اور روزہ کو صرف کھانے تک محدود مت رکھیں. ہمارے یہاں ایک اور بھی, کیونکہ ہم ایک جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ روزہ رکھا جاتا ہے, لیکن میں نے سیکھا کہ روزے میں خداوند کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے. یو اسپینڈ ٹائم ود دا لارڈ ان فاسٹنگ. آپ روزہ رکھ کے دنیاوی چیزوں میں وقت نہیں گزار سکتے, کیونکہ آپ وقت نہیں گزار رہے ہیں. آپ اس وقت 24 گھنٹوں کے پورے ہونے کا ویٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ خداوند سے بات کر رہے ہیں, شاید وہ 24 گھنٹے آپ کے 48 میں بدل جائیں, کیونکہ there is a power which is knitted in the fasting. دعا اور روزے میں طاقت ہے. اور عزیزو یاد رکھیے گا کہ دعا اور روزہ ایک ساتھ ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہینڈ اینڈ گلوز. آپ دعا اور روزے کے ساتھ جب خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خداوند ان گنت معجزات کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. اور آپ بھی گواہی ساتھ میرے عزیزوں دیں گے کہ خداوند نے بہت سے حالات بدل دیا. مجھے ایسٹر کی سٹوری بہت انسپائر کرتی ہے کہ اس نے اپنے چرچ کو ہی نہیں, اپنی کلیسیا کو نہیں پوری قوم کو اس نے کنونس کیا کہ ہم روزہ رکھیں. ہم ایک چرچ کو, ایک گروپ کو کنونس اگر کر لیں روزہ رکھنے کے لیے تو خداوند کیا کر سکتا ہے. اس نے پورے قوم کو کنونس کیا کہ میرے ساتھ مل کے روزہ رکھو, خداوند قومیں ہمیں دے دے گا. ہاللیلویا. خداوند بڑے بڑے حاکموں کے دل بدل ڈالے گا. That's how fasting works. اور ہم آج کل کی نوجوان نسل کہہ دیتی ہے کہ فاسٹنگ از ناٹ امپورٹنٹ. لکھا نہیں ہے خداوند کے کلام میں. کرسچینٹی فاسٹنگ کے بغیر کچھ نہیں ہے. خداوند یسوع نے اپنی جب ایونجلزم شروع کی ہے that started from fasting. روزے کے بغیر مسیحی زندگی بالکل خالی ہے. جیسے ایڈل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ روزہ ہمیں سب سے پہلے صبر سکھاتا ہے. بیسیکلی وہ جو صبر ہے وہ ہمیں لے کے چلتا ہے خداوند کی طرف, خواہشات سے پرہیز کرتا ہے. جب آپ فاسٹنگ میں وقت گزارتے ہیں تو آپ دنیا کو نہیں, کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خداوند کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلام اٹھائیں اور یہ گننا شروع کر دیں کہ اس میں معجزے کتنے ہیں یسوع کے, لیکن جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں. جناب دنیاوی محبت کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے گھر کا بھی پتہ ہے, اس کے بھائی کتنے ہیں, اس کی بہنیں کتنی ہیں. یسوع آپ یسوع کی دلہن ہیں, اسے آپ کے بالوں کی گنتی بھی پتہ ہے, وہ آپ کے بارے میں سب جانتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں سب؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پیدائش سے لے کے 30 سال تک تھا تو وہ کیا کرتا رہا؟ وہ روزے میں
खुदावन के साथ वक्त गुजारिए इन 40 दिनों में. स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड. इन 40 दिनों में सीखिए. शायद खुदावंद आपसे बात करना चाहता हो, शायद खुदावंद आपको सिखाना चाहता हो कि मेरे साथ वक्त गुजारना कितना ज़रूरी है. वो रिश्ता जो बने आदम से था, जो टूटा पर उसके बेटे के लहू से जुड़ा दोबारा. लेकिन हमारी ज़िंदगियों में अभी भी कहीं ना कहीं वो टूटा रहता है, वो डोरियों का शिकार है, वो गांठों का शिकार है. ये रोज़े हमें इस दफ़ा के रोज़े ख़ास तौर पर ये सिखाने को है कि आप और मैं मिल के उसके साथ वक्त कैसे गुजार सकते हैं. बहुत सारे मकासद होंगे आपके मेरे, नौकरी नहीं है, शायद बाहर जाना है, वो नहीं. सब चीज़ों के इस बार साइड पर रखें और कहें कि मैं इन रोज़ों में खुदावंद से ताल्लुक़ उस्तवार करूँगा. मैं इन रोज़ों में खुदावंद से ताल्लुक़ उस्तवार करूँगी. मैं इन रोज़ों में उसके साथ आगे बढ़ूँगी. ये रोज़े खुदावंद ने मुझे मौका दिया है कि मैं घंटों उसके साथ वक्त गुजार सकूँ. अपने फ़ोन्स को, अपने डिवाइसेस को साइड पे करके, लॉक करके उसके साथ वक्त गुजारूँगी. हालेलुया. खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे. Praise the Lord. Amen. 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 Thank you very much, Pastor Adil. आपने बड़ा खूबसूरत कलाम शेयर किया और जैसा आपने कहा बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगी कि आम रूटीन में भी जब दुआ मांगते हैं तो पीपल हैव देयर ओन लिस्ट. अपनी लिस्ट से आगाज़ करते हैं जिसमें मांगना मांगना मांगना. हम अपनी विल को खुदावंद के सामने रखते हैं और कभी भी ये नहीं जानना चाहते कि खुदावंद तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में क्या है. और अक्सर औक़ात लोग रोज़ों के याम में भी यही करते हैं कि आज मैंने रोज़ा इसलिए रखा है कि खुदावंद तो मुझे ये दे दे, खुदावंद तो मुझे वो दे दे. मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों के पीछे मत भागिए. यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए, यीशु के नज़दीक आइए. जितना जितना ज़्यादा टाइम आप दुआ में स्पेंड करेंगे उतना ही खुदावंद अपने मुकाशफात को, अपने भेद को, अपनी मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी में आ करेगा. एंड यू विल बी ब्लेस्ड एंड प्रॉस्पर. वो आप बरकत होते चले जाएंगे, खुशहाल होते चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि खुदावंद तो कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो आइए इन रोज़ों के आयाम में, इस लेंट सीज़न में आप कहें कि लॉर्ड आई वांट टू कम क्लोज़र टू यू. मैं तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, अपने मुकाशफात को, अपने भेदों को, अपनी मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी में कसरत से उंडेल ताकि तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो. मेरे अजीज़ों, कलाम के अंदर हम देखते हैं लिखा है कि उसके मंसूबे क्या हैं, भलाई के हैं, प्रॉस्पेरिटी के हैं. तो जब आप उसे कहेंगे कि उसके मंसूबे आपकी ज़िंदगी में पूरे हों तो आपके मंसूबे शायद आपको परफेक्ट लग रहे. कलाम में लिखा है ऐसी राहें भी हैं जो दिखने में सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत है. इसलिए मेरे अजीज़ों, जो राह आपको सीधी लग रही है, जो आपको लग रहा है ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसकी इंतहा में मौत हो सकती है. इसलिए वो कहता है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ. उसे अपनी ज़िंदगी में ले लें, वो टेढ़ी राहों को भी सीधा करेगा. वो आपको ऐसे रास्ते पे छोड़ेगा which leads you to eternal life, जो आपको हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर चलेगी. बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का. लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल. वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाजरीन ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं. खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए. आज से लेंट सीज़न का आगाज़ हो गया है. आज पहला रोज़ा है, राख का बुध है, ऐश वेडनेसडे है. आप सबको मेरी तरफ से आज का ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी दुआ है कि इस लेंट सीज़न के अंदर खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर गहरे तौर से काम करे और आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पाएँ और खुदा का हाथ आप पर हो और आप खुदाम के जलाल में बढ़ते चले जाएं. मेरे अजीज़ों, खुदाम का शुक्र अदा करते हैं. ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी. मेरा ईमान है आप आज रोज़ा के हवाले से बड़ी खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को सीख रहे हैं मेरे अजीज़ों.
آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں محض پروگرام کو دیکھ کے یہ نہ کہا کریں واہ جی واہ بھائی صاحب نے بہت اچھی کلام کی باتوں کو شیئر کیا. یہ اچھی باتیں تب مزید اچھی ہوں گی جب آپ ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے, عمل میں لے کر آئیں گے, پھر آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر ابھی تک آپ نے فضل ٹی وی کی ایپ کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو آج ہی اپنے موبائل فون میں جو آپ نے اور چیزیں بھری ہوئی ہیں ذرا انہیں ڈیلیٹ کریں اور آج ہی فضل ٹی وی کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, تاکہ جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے آپ نے گیمز نہیں کھیلنی, دوسری چیزیں نہیں کرنی, بلکہ آپ اپنی زندگی میں وقت خداوند کو دیں. آپ فضل ٹی وی کی ایپ کو کھولیے, گیتوں کو سنیے, مختلف پروگرام کو دیکھیے اور برکت پائیے. اسی طرح جتنے انٹرنیشنل ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ ایپل ٹی وی کے ذریعہ سے, راکو ٹی وی کے ذریعہ سے, شاوا ٹی وی کے ذریعہ سے, امیزون فائر اسٹک کے ذریعہ سے, الفا ٹی وی کے ذریعہ سے, اور جتنی بھی اسکرین پر آئی پی ٹی وی کی ڈیوائسز کی ڈیٹیل موجود ہے ان کے ذریعہ سے فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا, تو آج ہی یوٹیوب پہ جائیے, لکھیے فضل ٹی وی آفیشیل اور اس چینل کو بھی لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, کیونکہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کیبل پر, ڈش پر فضل ٹی وی کی نشریات نہیں دیکھ سکتے یا مس ہو گئے تو تمام پروگرام یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہوتے ہیں. جب آپ کو وقت ملے آپ ضرور ان پروگرامز کو دیکھیے اور برکت پائیے. اور جتنے بھی آپ ڈش پر دیکھ رہے ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں, کیبل کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں, خداوند آپ کو برکت دے. وی بلیو دیٹ دا گاسپل از فار ایوری ون. ہمارا ایمان ہے کہ خدا کا کلام ہر بشر کے لیے ہے. آئیے خدا کے کلام کو اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یسوع کا کام بڑھتا چلا جائے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایلڈر ہنوک شارون نے. ایلڈر صاحب آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج پہلا روزہ ہے راہ کا بدھ, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت پریز دی لارڈ. تو اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ پاسٹر لارنس ریاض موجود ہے, میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو آج روزہ کے حوالہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. تھینک یو سسٹر جی. سب سے پہلے میں خدا باپ کا شکر گزار ہوں, اور سیکنڈلی سسٹر جی آپ کا اور فضل ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور خدا نے یہ فضل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. اور میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے لینڈ سیزن تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا تمام ویورز کے لیے روزے کے تعلق سے, کہ روزہ جیسا کہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں فرضی روزہ نہیں رکھنا, روایتی روزہ نہیں رکھنا, بلکہ جو ہمارا تعلق ہے ان ڈیز میں خدا کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے. اور مختلف کویسچنز ہوتے ہیں ان ڈیز میں, لوگ بات کرتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے ٹائم کے تعلق سے ساری باتیں اس میں قلم بند ہیں. 8 پہر کے تعلق سے, پھر 12 گھنٹے کے تعلق سے, رات کے روزے اور 40 دن کے تعلق سے کافی باتیں قلم بند ہیں. اور آج ہمیں روزہ رکھنا ہے روایتی نہیں, فرضی نہیں, بلکہ دل سے خدا کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے. روزے کا مقصد ہے, لفظی مقصد فاقہ اور اپنی جان کو دکھ دینا. اور نہ صرف ہم اپنی جان کو دکھ دیں بلکہ دل کے ساتھ ہمارا ریلیشن ان ڈیز میں ڈے بائی ڈے خدا کے ساتھ گہرا ہوتا چلا جائے, ہم اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں. اور جیسا خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں, ہمیں اکارڈنگ ٹو بائبل روزہ رکھنا ہے. یسایا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے, خدا کہتا ہے کہ جیسا روزہ میں چاہتا ہوں اب تم رکھتے نہیں ہو. اور خدا جو سکھاتا ہے ہمیں ویسا روزہ رکھنا ہے, ہمیں ایمانداری میں آگے چلنا ہے, قربانی دینی ہے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. جیسے وہاں پہ کلیئر بات لکھی ہے کہ تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کر. ہم 40 روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں جیسے پاشا بات کر رہے تھے, بھی ایلڈر صاحب نے بات کی, آپ بھی سسٹر جی بتا رہے تھے کہ تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے, اور روزے رکھنے کے بعد, ان روزوں کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو محض یہ اپنی جان کو دکھ دینا ہی ہے. صرف روایتی روزے ہیں, فرضی روزے ہیں, تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھنا ہے اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ اپنی جان کو دکھ دیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ روزہ ہمیں خدا کی قربت بخشتا ہے, خدا کی نزدیکی میں لے جاتا ہے.
تو میرے عزیزوں جو بائبل مقدس مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے ہمیں اس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر لارنس. خداوند آپ کو برکت دے. جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں آج ان کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی فروٹفل ہو جائے گی اور آپ خداوند کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح ایلڈر ہنوک شارون آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی آج آپ فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری طرف سے، میرے چرچ ہوپ آف گلوری کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے تمام ویورز کو لینڈ سیزن بہت بہت مبارک ہو. ہم شکر گزار ہیں فضل چینل کے، سسٹر جی کے، ان کی ساری ٹیم کے جنہوں نے یہ موقع بخشا، اور خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آج کا دن ہماری زندگی میں بخش دیا تاکہ ہم بھی جس طرح یسوع مسیح نے اپنی جان کو دکھ دیا اور خدا باپ کی قربت میں اور زیادہ بڑھتے گئے، اسی طرح روزے کا لفظی مطلب اپنی جان کو دکھ دینا. اور تب ہی ہم خداوند کو یاد کرتے ہیں، جیسا کہ عام روٹین میں بھی ہے کہ اگر کوئی کسی پر مشکل ہے، مصیبت ہے، تو عام روٹین میں بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر دعا کریں. تو روزہ ہمیں حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی کی راہ پر لے کر چلتا ہے. تو اسی طرح جس طرح یسوع مسیح نے اپنے آپ کو عاجز کیا، اسی طرح ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو حلیمی، فروتنی اور عاجزی میں لے کے جانا ہے تاکہ ہم بھی جس طرح یسوع مسیح نے خدا باپ کی قربت حاصل کی، اسی طرح ہم بھی یسوع مسیح میں قربت حاصل کریں اور خدا باپ کے نزدیک مقبول ٹھہریں روزے کے وسیلہ سے. ایمان ایمان. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بھی برکت دے. تو ریورنڈ پرویز ندیم گل صاحب، اب میں چاہتی ہوں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان سے کلام کو شیئر کریں تاکہ دیکھنے والے برکت پائیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ویورز کو میری طرف سے سلام. اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عمران فضل کا، سسٹر میوش عمران کا اور ان کی ساری ٹیم کا جو اس بڑے کام کو رن کر رہے ہیں. خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس کے لیے خدا کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کر رہا ہے. اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے اور ہمارے چرچ اور ہماری ٹیم کی طرف سے تمام جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو روزوں کے ایام جو ہیں وہ بہت بہت مبارک ہوں. سو یقیناً آج پہلا روزہ ہے تو اس کے ساتھ آگے 40 روزے جو ہیں ہم ان میں سے گزریں گے. تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور جیسے خدا کے خادمین نے جو روزے کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، پاسٹر عدیل صاحب نے، پاسٹر لارنس ریاض اور پھر ایلڈر ہنوک شرون، ایلڈر اقبال دانیال نے، تو انہی باتوں میں چند باتیں میں بھی ایڈ کروں گا. میں انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی تعلق سے، کیونکہ آج پہلا روزہ ہے تو روزے کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو وہی حوالہ جو پاسٹر عدیل نے پہلے تلاوت کیا اسی کو ہم ایک دفعہ پھر تلاوت کریں گے اور اسی میں سے چند باتیں ہم سیکھیں گے. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے اور اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک 3 آیات کو خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے. یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اسی صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. میرے عزیزو، اس سے پیشتر کہ ہم اس ٹیکسٹ میں آگے بڑھیں، اس کے لیے ہمیں 6 باب کی پہلی آیت کو پڑھنا اور اس کو آسان بنا دے گا، تو ہم اس کو بھی اس کے ساتھ تلاوت کر لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو،
नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। मेरे अजीज़ो, खुदा का कलाम बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें यहाँ पे बयान करता है, और ये बातें यीशु मसीह का अपनी मिनिस्ट्री के स्टार्ट का पहला सरमन है, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको हर मसीही को थॉरली इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ स्टडी करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर कोई, जिसको हम पहाड़ी वाज कहते हैं, 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक, अगर कोई इन बातों पर अमल कर ले तो वो एक खूबसूरत ईमानदार इस ज़मीन पर बन सकता है। जो बातें यीशु मसीह ने पहले ही सरमन में, यानी कि ये मैं यूं कहूँगा कि ये क्रिश्चियन लाइफ की बुनियाद है, और हम सब जानते हैं कि अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो कोई भी इमारत जो है वो ताकतवर नहीं हो सकती। इसी तरह अगर हम इन बातों को जो यीशु मसीह ने पहले ही सरमन में की, अगर इन पर अमल नहीं करते जिस तरह यीशु मसीह ने सिखाया, और वो चाहता है कि हम उसी तरह एज इट इज़ उसी तरह इस पर अमल करें, तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो रूहानी ज़िंदगी वो ताकतवर नहीं हो सकती, और हम रूहानी ज़िंदगी के जो सम्राट हैं, जो बरकतें हैं, हम उनको एंजॉय नहीं कर सकते। मेरा अपना ये मानना है कि रूहानी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। खुदा की बरकतें खुदा जो देता है, खुदा चाहता है कि हम उन्हें एंजॉय करें। हम वापस आते हैं, यहाँ पर 3 बातें जो है जिसको रास्तबाजी के कामों के साथ जोड़ा गया है। पहली बात खरात, दूसरी बात दुआ, तीसरी बात रोज़ा है। और इन तीनों बातों के साथ एक कॉमन चीज़ जो रखी गई है वो है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सीक्रेट रहें, ये ओपन लोगों को दिखाने के लिए ना की जाएं। जब ये लिखा गया कि तुम अपने, यहाँ पे लिखा खबरदार, ये खबरदार जो है ये वार्निंग के लिए कहा जाता है, या किसी को अवेयरनेस, अलर्ट करें, बी अलर्ट आप कह सकते हैं। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। और फिर जब खैरात के साथ कहा, तेरा आसमानी बाप जो पोशीदगी में देखता है, अपनी खैरात को क्या कर, पोशीदा रख। तो तेरा बाप पोशीदा है तो तेरी खैरात भी कैसी होनी चाहिए, पोशीदा होनी चाहिए। तेरा बाप पोशीदा है तो तेरी दुआ भी पोशीदा, फिर अगर रोज़ा रखना है तो ये भी पोशीदा होना चाहिए, सीक्रेट। और जब यीशु मसीह 16वीं आयत में आता है तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ पीपल हैं, 2 तरह के लोगों की बात यीशु मसीह कर रहा है। रोज़े के तलक से कहता है कि जब तू रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बिगाड़ो। और क्यों वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं? क्योंकि लोग उनको देखकर उन्हें रोज़ादार जाने। और ये जो लफ्ज़ रियाकार है, ये बाइबल की एक टर्म है, रियाकार। और ये यीशु मसीह ने बार बार किन के लिए बोला? फ़कीयों और फरीसियों के लिए। और इसके साथ एक और जुड़ा हुआ लफ्ज़ है मुनाफिक। इन दोनों का मतलब एक ही है, रियाकारी का और मुनाफिक का मतलब एक ही है। और इसका मतलब क्या है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। ये यीशु मसीह ने डेफिनेशन करके दिखाई। उन्होंने कहा, फ़कीयों फरीसियों, अरे रियाकारो, तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, तुम ऊपर से बहुत खूबसूरत नजर आते हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? बहुत सीदगी है, हड्डियां हैं, बदबू है। इसलिए यहां पर लव जो रियाकार, इसलिए यहां पर भी कहा गया, बी अलर्ट, कि तुम्हारा रोज़ा जो है रियाकारों की मानंद नहीं होना चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि हम बड़े सालों से, हम और हमारे व्यूअर्स एज ए क्रिश्चियन हम रोज़ा रख रहे हैं। एक तो रोज़ा जब शुरू होता है इसके ऊपर बहुत तरह की बहस शुरू हो जाती है। रोज़ा कितना होना चाहिए? रोज़े में रोटी भी खानी चाहिए? रोज़े में पानी भी क्या पी लेना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? एक लंबी लेकिन जो असल रोज़े का मतलब है, हम उसकी तरफ नहीं जाते कि रोज़ा अफेक्टिव किस तरह से हो सकता है, रोज़ा पुरअसर किस तरह से हो सकता है। और मैं कहूँगा पुरअसर इसी तरह से हो सकता है जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रखेंगे। 40 रोज़ों की बात करें तो 40 रोज़े जो है ना,
یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں فرض ہے. نہیں, بہت سارے لوگ ان کو رکھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ کیتھولک نے ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, گو یہ فرض نہیں ہے, لیکن ابتدائی ہمارے بزرگوں نے ان کو کلیسیا کے لیے رکھا ہے, اس لیے ہمیں اس میں سے گزریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہمارے لیے بابرکت چیز ہے, یعنی کہ جو انہوں نے رکھی ہے. تو صرف روزہ رکھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اگر میرے عزیزو میں اور آپ اپنے روزے کو پاورفل بنانا چاہتے ہیں تو پھر بائبل مقدس کے اندر پیٹرن لکھا ہوا ہے. 2 پیٹرن ہیں, 2 طرح کے لوگ ہیں اور 2 ہی پیٹرن ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آج میں کس طرح کا روزہ رکھ رہا ہوں. کیا میں ریاکاروں کی مانند روزہ تو رکھ رہا ہوں لیکن میرے اندر بسیدگی ہے, میرے اندر گندگی ہے, میرے اندر سے بدبو آتی ہے. میں ریاکاروں کی مانند روزہ رکھ رہا ہوں, صرف بھوک ہے اور دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. تو یسوع مسیح نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے پاسٹر رکھے, چاہے کلیسیا رکھے, چاہے کوئی بڑا خادم رکھے, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی جان کو دکھ دے رہا ہے بس, دیٹس آل. لیکن نیچے جو پیٹرن یسوع مسیح نے بتایا اگر ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ پاورفل ہوگا, وہ طاقتور روزہ ہوگا اور وہ برکت ہمیں دے گا. ہم اس میں خدا کی حضوری کو انجوائے کریں گے, ہم اس میں خدا کے ساتھ کو انجوائے کریں گے اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے. اور وہ روزہ کیا ہے؟ کہتا بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال. یہاں پر انگلش میں لکھا ہے anoint your head, اور آگے لکھا ہے wash your face. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سمبل ہیں جوائے کی, خوشی کی, شادمانی کی, کہ جب تو روزہ رکھے تیرے چہرے پر سے خوشی نظر آنی چاہیے, تیرے چہرے پر سے شادمانی نظر آئے. کیوں شادمانی نظر آئے میرے چہرے پر سے؟ کیوں خوشی نظر آئے میرے چہرے سے؟ اس لیے کہ یہ وقت میں لشکروں کے خدا کے ساتھ بسر کر رہا ہوں, اور لشکروں کا خدا میرے ساتھ ہے, میں اس کی حضوری میں ہوں, میں اس کے مسا میں ہوں, اور اس لیے میں خوش ہوں, میں شادمان ہوں. تو اس لیے روزہ جو ہے یہ والا پیٹرن. دوسری بحث میں نہ پڑھیں کہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا لمبا ہونا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کیا پینا چاہیے, وہ سارا کچھ بائبل میں ہمیں تھورلی مل جاتا ہے. کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے, ہر ایک چیز تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور دوسری چیز, آخری بات, اگر یہ والا روزہ ہم رکھیں گے جو یسوع مسیح بتا رہا ہے, سیکنڈ جو پیٹرن ہے جو اس نے کہا کہ ایسا روزہ تو رکھو کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے, تیرا روزہ سیکرٹ ہونا چاہیے. اگر تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے اجر دے گا. اب میں آتا ہوں اجر کی طرف. وہ اجر کیا ہے جو خدا ہمیں سیکرٹ روزے کے ساتھ دے گا. اس کے بعد پھر میں اس کلام کو ختم کروں گا. اس سیکرٹ روزے کا جو اجر ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات سیکرٹ اجر یہ ہے یا برکت یہ ہے کہ یہ والا روزہ ہمیں خدا میں اور زیادہ یکجا کر دیتا ہے, اور زیادہ پوست کر دیتا ہے جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. دوسری بات, یہ روزہ ہمیں اور زیادہ روحانی طور پر طاقتور بنا دیتا ہے, جاندار بنا دیتا ہے. جیسے یسوع مسیح نے 40 دن کے روزے رکھے اور ابلیس یسوع مسیح کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکا. یعنی کہ 3 آزمائشیں, اور 3 آزمائشوں پہ یسوع مسیح نے غلبہ پایا ابلیس کا. طاقتور بناتا ہے یہ والا روزہ جو یسوع مسیح کہہ رہا. ایماندارو, خدا کے لوگو, مسیحو, بائبل مقدس کو پڑھیں. بائبل ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر, اپنے سر پر تیل ڈال, اپنا منہ دھو, اور تیرا روزہ پوشیدہ ہونے, تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے بدلہ دے گا. سیکنڈلی, تھرڈ, اس روزے کے ساتھ جو اجر ہے, جو برکت ہے, وہ ہے وکٹری. آج ہم جو ہیں بغیر فتح کے زندگی بسر کر رہے ہیں. آج کے مسیحی جو ہیں فتح مند زندگیاں بسر نہیں کر رہے. ہم جتنا مرضی کہہ لیں شیطان ہے پیر کے تھلے, شیطان ہے پاؤں کے نیچے, شیطان, لیکن ہم فتح مند کرسچن زندگیاں نہیں بسر کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ کلام پر عمل نہیں کر رہے. جب ہم کلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگیاں فتح مند ہو ہی نہیں سکتی. یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس کی وکٹری ہمیں نظر آتی ہے. نہ صرف اس نے پہلی 3 آزمائشوں میں فتح پائی, بلکہ آگے جا کے بھی اس نے ابلیس پر فتح پائی. اس کو اپنے پاؤں کے نیچے سے کچل دیا, اس کے سارے اثر کو دور کر دیا,
اور آگے بہت ساری باتیں ہیں جو اجر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ ہمیں حلیم بناتا ہے, یہ ہمیں خاکسار بناتا ہے, یہ ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کا سبق دیتے ہیں. اس جب خدا کی حضوری, خدا کا مسا آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ اپنی چیزیں جس طرح خدا شیئر کرتا ہے آپ دوسروں کو بانٹنے والے بن جائیں گے. کرسچن زندگی بانٹنے والی زندگی ہے, خود غرضی کی زندگی نہیں ہے. آج بہت سارے مسیحیوں کے پاس بہت کچھ ہے, مالدار ہیں, کروڑوں ہیں, لیکن دینے والے نہیں ہیں, بانٹنے والے نہیں ہیں, شیئرنگ نہیں ہے ان کی. تو مسیحی زندگی شیئرنگ کا نام ہے. خدا نے اپنا بیٹا ہم سے شیئر کرے, اپنے قیمتی بیٹے. سو میں یقیناً ٹائم کم ہے اس لیے ابھی آگے باتیں نہیں شیئر کروں گا. ہاں, سو انہی باتوں پہ آپ انہی پہ عمل کریں اور یقیناً بابرکت ہو جائے گا. پاسٹر, میں ہمیشہ جب کلام سناتی ہوں میں کہتی ہوں I believe that one word from the word of God is enough to change your entire life. تو ہمارا ماننا ہے خدا کے کلام کا ایک ہی لفظ کافی ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر دے. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ پرویز صاحب, بڑا خوبصورت آپ نے خدا کے کلام کو شیئر کیا. میرے عزیزو, جو یہ بات کر رہے تھے کہ کئی کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے اس لیے آپ چاہے پورے نہ بھی رکھو, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ تو خود کبھی عام روٹین میں روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی اگر لینٹ سیزن آ گیا تو کسی اور کو بھی رکھنے نہیں دینا. میں نے پہلے بھی کہا کہ چاہے فرض ہے یا نہیں, میرے عزیزو, اٹ از این اپرچونٹی. یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آپ عام روٹین میں تو روزہ رکھتے ہیں لیکن جیسے ہی لینٹ سیزن آیا ہے, روزوں کا آغاز ہو گیا ہے, جتنے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں آپ ضرور اس سیزن کے اندر بھی روزہ رکھیں. میں آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ ان روزوں کے ایام کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ دعا میں ٹھہریں, روزے میں ٹھہریں اور پھر دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے گا. اور جس طرح خدا کے خادم کہہ رہے تھے کہ کلام کی باتوں میں سے ہی کہ اپنی صورت کو نہ بگاڑ, ریفریش یور سیلف, اپنے آپ کو نیا کریں, تر و تازہ کریں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں, پیسے کوئی کام بھی کہہ دیا جائے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو میرے عزیزو, یہ روزہ کوئی آپ نے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا, اٹ از اے کمٹمنٹ, یہ آپ نے خداوند کے ساتھ رکھا ہے. کوئی ایکسکیوزز نہ کریں بلکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو مین پرپس کیا ہے, اسپینڈ ٹائم ود گاڈ, خدا کے ساتھ وقت گزاریے. آپ ڈیڈیکیٹ کر دیجئے کہ اگر آج میں نے روزہ رکھا ہے تو اتنے آورز میں نے دعا میں جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. پاسٹر عدیل صاحب بڑی خوبصورت جب سے ملاقات ہوئی ہے انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈیوائسز کو بھی جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں جب آپ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, یعنی اسٹے فوکس کا آنا چاہیے خدا کے کلام پر اور خداوند یسوع المسیح پر. تو اس لینٹ سیزن میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ نہ کریں کیونکہ اکثر آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر کے شاید توڑ دیں گے, بلکہ آئیے خداوند کے ساتھ عہد کیجیے اور خداوند کو کہیے I want to come closer to you, میں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں, میں تیرے بھیدوں کو جاننا چاہتا ہوں اور یہ لینٹ سیزن میری زندگی سے تمام کر دے ان سارے کاموں کو جو ابلیس کے انہیں فنش کر دے تاکہ میں وکٹوریس زندگی بسر کروں. میرے عزیزو, وکٹوریس لائف جو ہے نا, اٹ از اے پیٹرن, ڈیزائن پیٹرنز فار دا بلیور. ایمانداروں کے لیے فتح مند زندگی جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے. اس نے موت پر فتح پائی, قبر پر فتح پائی, اور مجھے اور آپ کو بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم فتح مند زندگی بسر کریں. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. آئے سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم تمام خادمین مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. پریز دی لارڈ, ہالیلویا. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پاک خدا, اے زندہ جلالی آسمانی باپ, میں دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی کہ تو میرے لیے آیا. خدا میں تیرا شکر ادا کرتی کہ تو نے میرے لیے 1 کام 40 کوڑے کھائے, تو نے میرے لیے دکھ اٹھایا, تو نے میرے لیے اپنا خون بہایا, اور تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی, تیرے خون بہانے سے میں نے مخلصی پائی. دیکھ پاک خدا, تو نے میرا کفارہ دے دیا. خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے, اور خداوند تو نے موت پر فتح پا کر مجھے بھی فتح مند زندگی بخشی, اور ابلیس کو خداوند میرے پاؤں کے نیچے کر دیا, اور تو نے ہم سبوں کو یہ اختیار دیا کہ ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں اور ابلیس کی ساری قوت طاقت پر غالب آئیں. پاک خدا, آج جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم تمام خادمین مل کر ان کو یسوع کے نام سے آزاد کرتے ہیں. یہ ساری بیماریوں سے آزادی پائے. آج میں بیماریوں کے نام نہیں بلکہ ان کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تیرے خون میں چھپاتی. And I command every sickness and
and disease to leave their bodies right now in the mighty name of Jesus. हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से इनके बदनों से जाती रहे. वो खून जो तूने सलीब पर बहाया खुदावन, जो बार बार बहा, वो खून इनके बदनों पर चाहते हैं ताकि ये क्लिंज हो जाएं देख पा खुदा, और तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं खुदावन. जिनको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, हर तरह के इब्लीसी तासीरों को, जादू टूने तवीज़ों के असरात को हम यीशु के नाम से जलाकर भस्म करते. जो औरों के पीछे भागते देख पा खुदा, आज हम इनको तेरी हजूरी में लाते ताकि आज के बाद ये तुझसे दिल लगाए, तेरे पीछे चले. जो किसी भी तरह की एडिक्शन के अंदर है पा खुदा, हर तरह की नशे की लानत, हर तरह की एडिक्शन यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन. हम इन पर तेरे फजल वाले हाथ को चाहते हैं. और जब देख पा खुदा इस खूबसूरत सीजन का आगाज हुआ है, एवरी सीजन इज फ्रॉम यू लॉर्ड, हर सीजन तेरी तरफ से है देख पा खुदा. एंड वी रिजॉइस एंड वी ग्लैड इन इट. और खुदावन हर सीजन के लिए हम खुशी और शादमानी करते हैं पा खुदा. इस लेंट सीजन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते देख पा खुदा. और जितने खुदावंद इस लेंट सीजन में दुआ और रोजा में ठहरे, तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे पा खुदा. इनका दुआ रोजा में ठहरना तुझे पसंद आए देख पा खुदा, और ये तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं खुदा. मैं इनके हाथों को तेरे हाथों में देती ताकि आज के बाद ये जिस भी चीज को हाथ लगाए बरकत पर बरकत पाए. तो अपने आसमान के दरीचों को खोलकर इनको बरकत दे, और इतनी बरकत दे कि जिस तरह मलाकी में लिखा इनके पास रखने की जगह ना रहे, और खुदावंद तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं. मैं पास्टर अदील पेस के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करती जिसको तू यूएई से लेकर आया. इस देख पा खुदा दिनों के अंदर तूने अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया. जब तेरा बेटा वापस जाए देख पा खुदा, मैं मिनिस्ट्री की हद्दों को या 20 की हद्दों की तरह बढ़ाती हूँ देख पा खुदा. जिस जगह पर तेरा खादम तेरे कलाम की मनादी कर रहा है खुदावन, हम उन जगहों को वी कॉल इट फॉर यू, हम तेरे लिए मांग लेते. वी टेक अथॉरिटी, वी टेक पोजीशन इन द नेम ऑफ जीसस. खुदावन तूने कहा मुझसे मांग और मैं कौम में और उम्मते मेरास में तुझे दे दूंगा. तो खुदावंद हम तुझ तेरे उन एरियाज को तेरे लिए मांग लेते. हम कॉल टू वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए तेरी बरकत चाहते. फेथफुल लोगों को खुदावंद जिनका पर्पस ये है कि वो तेरी वर्शिप करे खुदावंद, यू कॉल देम टुडे खुदावंद. उनको आज बुला ताकि वो तेरे बंदा के साथ उठ खड़े हो, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में there is going to be a great awakening, great revival in that nation in the name of Jesus. खुदावंद हम तेरी बरकत को चाहते. तेरे बंदा की वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए कसरत की बरकत चाहते. इसी तरह रेवरेंड परवेज नदीम गिल के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती. प्यारे भाई इकबाल डैनियल के लिए, पास्टर लॉरेंस के लिए, इसी तरह प्यारे भाई हनूक के लिए, होप ऑफ ग्लोरी चर्च के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते. तो अपने इन खादमीन को आके शोला की तरह खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद. तेरे बेटे खुदावंद जहाँ जहाँ जाए तेरे कलाम को लेकर खुदावंद तेरा नाम जलाल पाया पा खुदा. आज ते भी ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, हम तमाम खादमीन मिलकर एक एक को तेरे खून में छुपा देते, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते. आज खुदावंद ये ग्रेस फॉर ऑल देखना इनकी रूहानी आंखों को खोले, इनके बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए. और खुदावंद आज ये कलाम इनके दिलों पर चोट लगाए ताकि खुदावंद ये तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में ले और तेरे नजदीक आए. ये रोजे खुदावंद इनकी जिंदगी में हलीमी को, फरोतनी को, मोहब्बत को, प्यार को, सुलह सलामती को लेकर आए. और खुदावंद आज मैं इन तमाम खादमीन के साथ मिलकर हर तरह की रियाकारी के स्पिरिट्स को, हर तरह की फकी और फरीसियों की स्पिरिट को वी बाइंड इन द नेम ऑफ जीसस. हम यीशु के नाम से बांधते हैं ताकि कभी भी कोई इनको कंफ्यूज ना करने पाए कि ऐसे करो, बल्कि खुदावंद जितने भी देख रहे हैं ये तेरे कलाम को अपने सामने रखें. तेरा कलाम हमारे देख पा खुदा राह के लिए रोशनी है खुदावंद. तो देख पा खुदा ये कलाम आज इनकी जिंदगी में
नूर की मानद काम करे अपा खुदा। अपने आप को, पास्टर इमरान फजल को, फजल टेलीविज़न की सारी टीम को, ख़ानदान को खुदावंद, और जितने भी खुदावंद हमारी फजल फैमिली देख पा खुदा, जो व्यूवर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं खुदावंद, मैं एक एक को तेरे खून में छुपा देती है पा खुदा। खुदावंद दिस लेंट सीजन विल टेक देम टू गुड फ्राइडे, ये लेंट सीजन इनकी ज़िंदगी में वाकई ही गुड फ्राइडे को लेकर आए, एंड देन वी विल सेलिब्रेट द रेजरेक्शन संडे with victory in Jesus, in the mighty name of Jesus। यीशु के अजीम नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, खुदा का पाकरू जिस तरह स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाकरू आपके घरों के अंदर भी जुम्बश कर रहा है। लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट। आइए इस लैंड सीजन में इस खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लें, पाक रूह से मामूर हो जाइए और यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर अदील पेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। और पास्टर लॉरेंस, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह रेवरेंड परवेज साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और भाई हनूक शारून, खुदावंद आपको भी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। खुदावंद का पाक रूह आपको महफूज रखे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते चले जाएं। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।